والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، معزز و محترم علماء کرام، اور ذی قدر سامعین گرامی، اج دا یہ پروگرام ہنگامی شکل دے اندر ترتیب دتا گیا ہے۔ اس پروگرام دی بنیادی غرض و غایت وہ تو ہے اللہ دی رضا اور رئیس الواعظین حضرت مولانا حافظ عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنا۔ حضرت حافظ عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری جماعت تحریک تنظیم اہل سنت پاکستان دے قدیمی مایا ناز مبلغ ہن۔ انہیں دا طرز تبلیغ بڑا من بھاونا اور جرت مندانہ ہا، بڑی مجاہدانہ زندگی انہیں بسر کی تھی۔ اج بھی تحریک تنظیم اہل سنت پاکستان دے پرانے اکابرین دے وچ انہیں دا نام نامی اسم گرامی بڑی عزت و شان نال یاد کیتا ویندے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو جنت الفردوس دا اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ اس طرح میں یہ سمجھدا کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی للہیت ہے، انہیں دا دین دی تبلیغ دے اندر استغراق دا ایک خاص عالم ہا، جہاں اللہ نے انہیں کو ثمر عطا فرمایا، جو انہیں دے فرزندان وچوں اللہ نے حافظ قاری پیدا کر دیتے۔ پھر حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہاں دے بعد انہاں دی مسند کو سنبھالا، اور ایسا سنبھالا کہ اساں سمجھتے ہیں کہ مسند خطابت دا حق ادا کر دیتے۔ حضرت قاری کفایت اللہ صاحب ہما جہت ہر رنگ دے وچ
اپنے پورے نمبر رکھیں دے ہیں ہر رنگ صرف خطابت نہیں انہاں دی جرت انہاں دے وچ قیادت دا خاص عنصر اور گفتگو دا ملکہ ایسے روایتی وائز نہ ہن کہ بھئی روایتی طور تے بس کوئی تقریر کر چھوڑی بلکہ بامانی با مقصد گفتگو اور بہت سارے نشستیں دے اندر علمی مذاکرے تھیں بخدا میں ممبر نبوی دے اتے بیٹھا اللہ دے گھر وچ بیٹھا میں انہیں دی اس صفت دا ہمیشہ رتب اللسان رہا کہ اس بندے دا سینہ علوم نبوت دا دفینہ ہے ایویں عام آدمی نہیں بخدا یعنی کئی جہیں دے ہوتے ایسے مذاکرے پیش آ گئے سامنے مختلف فکر رکھن والے لوگ اور اندے دلائل رکھن والے لوگ نے درمیان جرے گفتگو تھئیے کمال مسکت جواب دیتن اور ایسی ذہن سازی کیتی ہے کہ سامنے جڑا بندہ دلائل گیتی بیٹھا ان دی زبان گنگ تھی گئی ہے یا پھر اللہ نے اندے حضرت قاری صاحب دے علم دا قرآن دا ایسا روب پیدا کیتے کہ او بندہ اپنی شکست تسلیم کرن دے بعد اپنے پرانے نظریے کے نے توبہ کیتی ہے میں سمجھنا اے اللہ تعالیٰ دی خاص نصرت و مدد آئی یقیناً تحریک تنظیم اہل سنت پاکستان اس زمانے دے وچ اس وقت انہاں دی جدائی دا صدمہ سارے واسطے شدید ہے اللہ رب العزت دے کہیں فیصلے کے نے مفر نہیں انکار نہیں اور انکار کرنا رب دے فیصلے دا انکار کرنا کفر ہے یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائے اللہ دے فیصلے دا انکار کر دیونا کفر ہے اور اگلی گال ہے بعض اوقات بندے گال آدھن صدمے دی کیفیت ہوندی ہے لا علمی ہوندی ہے بعض اوقات عام بندے بھی ہیں جہاں گالی کرندن کہ کوئی نوجوان موت دوتے کوئی نوجوان فوت تھی ونجے نوجوان دوتے پیچھے بندے آدھن کہ یار ایندے مرن دا حالی ٹائم نہ ہا بات سمجھتے پہ ہو میں بڑا ایک مسئلہ عرض کرنا پیا یہ عقیدے نال انہا تعلق ہے بعض اوقات بندے آدھن ایندے ونجن دا حالی ٹائم نہ ہا ایویں بعض ساڑے دوستیں بھی یہ گال آکھیے یار قاری صاحب دا رانا چہرہ ظاہری جسامت بہترین تنو مند آدمی حالی کئی نمار ایندہ راونا بڑا ضروری ہے بات سمجھتے بیٹھو وہ شاعر بھی ایک گال آکھی کہ اے تخیل دے وچ جوان موت ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کف دست ساکی چھلک پڑا توجہ کرائے میں ہی شعر دے متعلق کی کچھ عرض کرے سا ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کف دست ساکی چھلک پڑا رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا بات کو سمجھا ہے ہی شاعر نے کف دست کے نے ہی جاد ہوتے مراد اللہ دی ذات گدی ہے کہ جیویں کوئی بندہ کہیں کو جام پیش کرے تھوڑا آوے کئی قسم دی کو رکاوٹ پیش آوے بندے دا ہاتھ جڑا ہے وہ چھلو کا کھا ویندے تھوڑے دی وجہ دے نال یعنی شاعر آدھے کہ رب چاہنا نہ لیکن اللہ دا ہاتھ چھلک پے تے بندہ قضا دا
وہ پیغام آگے چلے گئے شرعی اعتبار نال اس شیر دا تعلق ایک کفریہ معاملہ ہے، ہندا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دی ذات دا کوئی کم اللہ دے پروگرام دے بغیر نہیں تھیندا، اللہ دے پروگرام دے بغیر، یعنی رب کو کئی قسم دی کوئی مجبوری نہیں، اللہ کو کئی قسم دی کوئی احتیاجی محتاجی نہیں، ایک کارخانہ قدرت رب بنائے اور ہر انسان دا جتنا اللہ نے مناسب سمجھے وقت عنایت فرمائے، جیرے ویلے وقت مکمل تھی گئے کارخانہ قدرت دے وچوں اللہ نے کو اپنی مرضی و منشا نال اٹھا کیتے ساڈا اون تے ایمان ہے۔ بات سمجھ دے بیٹھو، یہ کوئی ایسا حادثہ نہیں اللہ دی طرف کے نے، اللہ دے باقاعدہ پروگرام دے تحت جتنا اموات ہیں اللہ دے پروگرام دے تحت ہیں، یعنی کفے دست ساکی چھلک پڑا ہی نہ مانا ہے کہ اللہ کو حالی پتہ نہ ہا، ٹھیک ہے، اللہ کو حالی پتہ نہ ہا۔ اسادہ عقیدہ ہے کہ کوئی، یہ عقیدے والی بات عرض کر رہا، کوئی پتہ اللہ دی مرضی دے بغیر جنبش نہیں کھا سکتا، بات سمجھ دے بیٹھو، سب اللہ دے علم چے۔ رب ایسی قدرت والی ذات ہے کہ اللہ ہر ویلے ہر آواز سنن والی ذات ہے، اللہ ہر ویلے ہر آواز سنن والی ذات ہے۔ بعض اوقات بندے گال کہیں ویلے آدھن کہ اللہ ساڈی سندا نہیں تو اون دی مڑنا نہیں، یہ شرکیہ بات ہے۔ اللہ ہر ایک دی سن دے، اللہ ہر ایک دی سن دے۔ میرا عقیدہ اور میرے اکابر علماء دیوبند عقیدہ ہے کہ کائنات دے اندر سب کے نے بڑی آواز اور بڑی گرج بادل دی گرج ہوندی ہے۔ اللہ بادل گرجے تو ہوندی آواز بھی رب سن دے، ہوندی آواز بھی رب سن دے، عقیدہ بنے سو ہوندی آواز بھی اللہ سن دے، اور بادل دی گرج رب دی منشا دے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، ہو نہیں سکتی۔ یہ بڑی آواز ہے، چھوٹی آواز حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند او فرمائن کہ میرا رب تو وہ ہے کہ زمین کے آخری طبق کے اندر جہاں کیچڑ ہو، مٹی اور پانی کا گارا پڑا ہو، اور وہاں کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی اس کیچڑ کے اندر لتھڑی ہوئی ہو، اور پھر قریب ایک پتھر پڑا ہو، وہ کیچڑ سے لتھڑی ہوئی وہ چیونٹی اس پتھر کے اوپر چل رہی ہے، زمین کا آخری طبق ہے، میرا رب وہ ہے جو بادل کی آواز بھی سنتا ہے، زمین کے آخری طبق میں چیونٹی کے لتھڑے ہوئے پاؤں کی کسک کی آواز بھی سنتا ہے۔ اللہ بڑا حکیم بھی ہے، سمیع و بصیر بھی ہے، عقیدہ ہے نا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساری محدود انسانی سوچ او آدھیے کہ حضرت مولانا حافظ عطا اللہ صاحب، حضرت علامہ عبدالستار توسوی، سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود، سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے آدمی زندہ رہ ونجنا، حضرت قاری کفایت اللہ صاحب بھی زندہ رہ ونجنا، ساری محدود عقل آدھیے اور انہیں دا مزید فیض جاری تھی نہ رہے ہاں،
مگر میرا اللہ دا پروگرام اور رب زندہ رکھ کے بھی فیض جاری کریں دے، رب وفات دے کے بھی فیض جاری کر چھوڑیں دے. توجہ ہے نا، اللہ وفات دے کے تاں فیض جاری کر چھوڑیں دے. اس واسطے اسا اللہ کے نے پر امید ہے، رب کے نے دعا کرنے ہیں میرا اللہ حضرت حافظ عطا اللہ صاحب دے گلشن کو آباد و شاد فرما، حضرت قاری صاحب دے گلشن کو آباد و شاد فرما. میرا اللہ انہاں دے فیوزات کو راہ دی دنیا تک قائم فرما. روز محشر اے پورا خانوادہ انہاں دی نسل قرآن دے نال کھڑی ہوئے. اللہ رب العزت اسا سارے کو قرآن نال جوڑ دے، اسا سارے کو قرآن دی اللہ صحیح محبت نصیب فرماوے. سارے بندے ذوق نال درود پڑھو. میں کوئی تھوڑی بھی گال کرنا چاہتا. تساں حضرات تشریف فرمائی وے، بڑی محبت نال تشریف گھنے وے. موتی کڈھن دی کوشش کرنا، کڈ بھی آنن بڑے بیش قیمت ہونن. جدن کوئی موتی کہیں دے ہتھے آ ونجے او صدف و جوہر ان دی کروڑیں دے وچ ان دی قیمت لگ دی ہے. مسئلہ سمجھائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینن اے سمندر دنیا والا اپنے اندر لال جواہر رکھی پائے اندے نال پر رہی نہ سینہ. بیاہ رحمت والا سمندر او اللہ دا قرآن ہے. اللہ دے قرآن چی لال جوہر موتی پہن تھے تے این دنیا والے سمندر چی لال تے جوہر موتی پہن تھے. امام صاحب فرمائن دنیا والے سمندر دا بھی ایک مزاج ہے، قرآن والا جڑا رحمت دا سمندر ہے ان دا بھی ایک مزاج ہے. دنیا والا سمندر مزاج کنجوس ہے، رحمت والا سمندر مزاج بڑا سخی ہے. ہوندے وچ غوطہ زنی کرن والا بعض اوقات غوطہ خوری کریں دے عمر بیت ویندی ہے، پھر وہ ختم ہو ویندے، ان دی بی نسل ان دی اولاد آندی ہے، او آ کے ان دے وچ مقصد غوطہ زنی کریں دیے. کدائیں یہ سات نسلاں کھا ویندے تے ایک موتی دیندے، او بھی کدائیں دیندے، کہیں کو دیندے نسلاں 7 کھاندے یا 3 نسلاں کھا ویندے ایک موتی دیندے. اے اپنے جوہر دیوانے چ نہیں آندا، مزاج چ بڑا کنجوس ہے. فرمائے قرآن اور رحمت دا سمندر ہے، ایندے وچ غوطہ زنی کرن والا حافظ قرآن، اللہ دا قرآن پڑھن والا قاری قرآن عالم دین، ایندے وچ غوطہ زن تھیون دی دیر ہوندی ہے، باہروں جرے نکل دے دامن موتے نال بھر کے گدیاں درا دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائن میں ای قرآن دے وچوں اپنی زندگی 90,000 مسئلہ حل کیتے، 90,000 موتی کڈے میں. اور فرمائے قسم ہے پروردگار عالم دی، اگر میرا اللہ ابو حنیفہ کو 90,000 زندگی عطا کرے، ہر زندگی چ اللہ میں کو موقع دے وے تے میں غوطہ زن تھی تے جوہر بار کٹدا رہواں. قسم ہے اس پروردگار عالم دی، میں ابو حنیفہ جا 90,000 زندگیاں ختم تھی ویسن مگر سورۃ العصر دے موتی ختم نہ تھی سن. سورۃ العصر دے موتی، یہ سورۃ عصر میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، مختصر ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائن کہ اللہ دا سارا قرآن ہدایت سراپا ہدایت ہے، مگر اے تے میرے اللہ دا مصلحتان میں شافی دا دماغ دے اللہ سارا قرآن نازل نہ کرے ہا، اے 3 سپارے نازل نہ کرے ہا، ایجا ہکا سورۃ العصر نازل کر دے ویا. اے ہر زمانے، ہر برادری، ہر طبقے واسطے روز محشر تک کافی وافیہ ہدایت واسطے ایجا ہکا سورت درے آئی. بہرحال قرآن بہر بے کراں ہے، قرآن بہر بے کراں.
کوئی کنارہ نہیں، میاں قرآن والی زندگی اپناون دی کوشش کرو، اللہ قرآن نال سارا جوڑ پیدا فرماوے، اللہ رب العزت قرآن والی زندگی سکو نصیب فرماوے۔ میں یقین منائے اے اپنی قلبی کیفیات نال گال پہ کرنا۔ حضرت قاری کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یا انہیں دے والد مکرم حافظ صاحب، حضرت حافظ صاحب دی تو میں زیارت نہیں کر سکیا، اپنے اکابرین دے زبانی انہیں دے کارنامے دے متعلق سندا رہے وینا، لیکن قاری صاحب نال میری بڑی زبردست قسم دی دوستی آئی، بہوں رازدارانہ زندگی، اور یہ ازرائے تفنن میں گال کرنا پیا تھوڑا جہا، یہ دو حضرات بیٹھن تھے تو میرا دل آدھا پہ ایک گالی میں کیتی وجہ، میری قاری کفایت اللہ صاحب نال بڑی یاری ہوندی ہے، تو قاری صبغت اللہ صاحب نال میرا واسطہ ہے جا کوئی نہ، اے پرانی گال پہ رسن وہ حضرت کو پتہ ہے گال، میں انہیں کو قاری کفایت اللہ دا بھائی نہ سمجھدا ہمی، میں انہیں کو سمجھدا ہمی یہ قاری منور ہے، بڑی مدت تک میں قاری منور انہیں کو سمجھی رہا، اے بھی قاری منور صاحب نال ملاقات تھی گئی۔ بہرحال یہ تو بعد پتہ لگے جو قاری منور ہوئے تو قاری صبغت اللہ ہوئے، قاری کفایت اللہ یک جان دو کالے بن، اللہ انہیں دے زندگی برکتاں عطا فرماوے۔ بہرحال بڑی محبت دا تعلق ہے۔ این جے ویلے تک میری کیفیت یادی ہے، قاری کفایت اللہ صاحب فوت کوئی نہیں تھیا، یہ میری کیفیت ہے۔ میں یہ سوچنا انہوں نے گھر جو ویسا ہوا تو قاری صاحب بیٹھا ہو سی، ملاقات تھی ویسی، تے جیرے ویلے اللہ دے فیصلے تے نظر ویندی ہے، بخدا میں تو کچھ دسنا پیا، ہر انسان دے بشری تقاضے دے تحت بہت سارے کمیاں کوتاہیاں ہو جان، بندہ اپنے آپ کو آپ جان دے، میں اپنے آپ کو جان دا، تساں اپنے آپ کو جان دو۔ یقیناً قاری صاحب دے وچ بھی کوئی بشری تقاضے دے تحت کوئی کمزوریاں ہو سن، یقیناً ہو سن، کہ او بھی بشر ہن، معصومن الخطا تو صرف انبیاء دی ذات ہے، مگر بخدا میں سمجھدا قاری صاحب دا قرآن مجید پڑھن نال جرا شغف آنا، میں اپنے کنے نال سماعت کیتے، اپنے انہیں اکھی نال میں دیدار کیتے، میں رٹھے قاری صاحب جیرے ویلے مسلح تے کھڑ کے قرآن مجید پڑھدا، سویرے دی نماز پڑھاویا کہ نہیں، حضرت قرآن پڑھدا ہے، ادھا سپارہ پڑھ چھوڑنا ایک رکعت ہے، حضر پڑھدا، میں قاری صاحب کو آدھامی قاری صاحب بڑا دل ٹھڈا کی تھی یار، وہ آدھا یار بس میں دل آدھے پڑھا کھڑا، میں کو بعض اوقات محلے آلیاں دا بنے پچھلیاں دا احساس تھی ویندے، مگر دل نہیں آدھا قرآن ختم کرا۔ میں آدھا جیڑا بندہ اتنے شغف نال قرآن پڑھ دے، ایک قرآن ڈاکٹری دی تعلیم نہیں، ایک قرآن انجینئرنگ دا کورس نہیں، جیڑا دنیا دے اتے رہ ونجے، دنیا دے تمام علوم قبر دی دیوار نال ٹکر کھا کے پچھو تے آندن، ایک اللہ دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے، ایک قبر دی دیوار نال ٹکر نہیں کھاندے، ایک قبر دے وچ نال ویندن پے، ایک قبر اچ نال حشر اچ نال، اور صرف حشر اچ نال نہیں، میرے رب دا فیصلہ ہے قاری قرآن واسطے کہ اے جنت دا دروازہ ہے، جنت داخل تھی، میرا قرآن کلام پڑھدا ون تے درجے چڑھدا ون، جت قرآن دی آخری منزل آسی اتھ قاری قرآن تیرے شان دی آخری منزل آسی۔ میں سمجھدا میرا دل گواہی دیں دے کہ اس قرآن نال جرا معمور بھریا ہویا سینہ ہے، اور دماغ دے حاشے دے اندر بھی قرآن موجود ہے، ایک قبر اچ ون کے ان کو اللہ نے قرآن دے صدقے امن و امان دے دیتے، میں دلی طور دے انتہائی مطمئن، اور صرف قاری صاحب واسطے میں مطمئن نہیں، ہر حافظ قرآن واسطے مطمئن ہوں،
ہر حافظ قرآن جڈن چلیا ونجے میں سمجھدا ہے بندہ اپنے ہتھیار نال گدی ویندے اے مار کھاون والا نہیں این قرآن پڑھنے اللہ اکبر اللہ رب العزت انہیں حفاظ دے درجات کو بلند و بالا فرماوے والعصر ان الانسان لفی خسر میرے اللہ نے اس مالک کل ذات نے انسان دی فلاح واسطے سمجھاون واسطے انسان دی کامیابی واسطے رب دی ذات قسم چاہتی ہے والعصر میں کو قسم زمانے دی رب زمانے دی قسم چاہتی گل کو پختہ کرن واسطے مضبوط کرن واسطے تاکہ سنن والے لوگ مطمئن ہو ونجن جیندہ کلام ہے او کلام والا خود قسم اٹھیندہ پے والعصر قسم ہے زمانے دی ان الانسان لفی خسر اللہ فرمائے سارے لوگ گھاٹے دے اندر سارے لوگ نقصان دے اندر تمام انسانیت گھاٹے تے نقصان دے اندر ہے اللہ قسم چاہ کے دس دیتے کس ویلے رب قسم چاہتی ہے موقع کیڑا ہا اللہ اکبر محبوب رب العالمین نے جس ویلے اعلان نبوت فرمائے میں مختصر میں کاٹ چھانٹ کر کے میں گال کو پیا پیش کرنا اعلان نبوت محبوب نے فرمائے تو سب کے نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے محبوب دی نبوت دی تصدیق کی ہے اور بعض لوگ اصحاب پیغمبر دے کردار دے واسطے یا مشکوکن یا شیطنت دے ہون دے پیش نظر صحابہ دے کردار کو مشکوک کرن دی خاطر او زبان درازیاں کریں حضرت ابو بکر صدیق دے متعلق روافظ نے یہ گال مشہور کیتی ہے جو ابو بکر صدیق جیرے ویلے ڈٹھے نا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتے لوگ جوک در جوک جڑ دے پین پیچھے ابو بکر صدیق مسلمان تھی گئے جو ولا خلیفہ میں بڑھ سا ولا خلیفہ اے میں لمبی گال نہیں پیا کرنا مختصر کرنا پیا بس تورے دماغ گال سٹنی ہے اے تو ادھی معلومات ہی چوے جو حضرت ابو بکر صدیق اچانک رسول اللہ دا واقف نہیں تھیا اچانک واقفیت نہیں جو بھئی ایویں اچانک واقفیت تھی ہے کلمہ جا پڑھے اے بہوں پرانی سنگت ہے پرانی سنگت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی یاری صدیق اکبر نال حضرت ابو بکر صدیق نال اون والے جاری ہے جیرے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر ہے 21.5 سال کتی تو سا تھوڑا جا میں نہ علیں دیا سو اے آواز میری صحیح سمجھی نہیں بھی ہے توجہ نال بہو میں تھوڑی جنگال ہے محبوب رب العالمین دی عمر 21.5 سال تے حضرت ابو بکر صدیق دی عمر 18 سال دوستی بن گئی ہے یاری بن گئی ہے یاری دا عالم اے ہا جو کوئی پل ڈوہائیں بندے ہک بے کے نے وس دے نہان کوئی پل یعنی کئی ویلے ابو بکر صدیق کو اپنے گھر کئی مجبوری دے سبب نال ونجنا پویا تو محبوب رب العالمین بے چین تھی ویندیان اڈو صدیق اپنے گھر پہنچ دا اڈو محبوب مدنی کریم صدیق دے گھر پہنچ ویندیان
توجہ ہے نا، یعنی اتنی پرانی دوستی، پرانی جوانی، کڑیل جوانی ہے، کڑیل جوانی، شباب جوانی دا، اور حضرت ابو بکر صدیق دی جوانی کڑیل، محبوب دی جوانی بھی کڑیل۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت ابو بکر صدیق ایک دفعہ محبوب رب العالمین دے کٹھے شام ویندے پیان، او کوئی تجارتی سفر دا کٹھے ارادہ تھا بھی شام جلوں اتھو مال گھنا سوں وقت تھا کہ فروخت کر چھوڑے سوں۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کدن فرمائے؟ 40 سال بعد کدن کیتے؟ 40 سال بعد۔ ہون عمر کتنی ہے؟ 21.5 سال۔ کتنے سال نبوت دے اعلان کرنے پہلے گئے ودن؟ 19.5 سال۔ اڈو والے بندے والے دے پہنے، اڈو والے نہیں پہ لیں دے، مسئلہ شاید ادھا سمجھی نہ پیا ہو سی۔ توجہ کرائے، 19.5 سال پہلے اجنتا ابو بکر صدیق کو اندازہ ہی نہ ہا جو میرا یار تاج نبوت پیسی، اندازہ ہی نہ۔ تے شام ویلے پہن، شام دے رستے دے وچ، شام دی سرحد کے نے ایویں 3 کلومیٹر پہلے ایک درخت آ گئے، ہوں درخت دے نال، درخت دے سائے دے گھنا سایہ، حضرت ابو بکر صدیق مشورہ لیتے، یار میرا محمد کریم، میرا دل دے این درخت دے تلے کچھ دیر آرام کر گنو، تھکاوٹ ہے، کچھ دیر آرام کر گنو، تھکاوٹ ہے۔ تے میں کدائیں کدائیں ایویں آندہ رہنا، تے اے سامنے جری وستی ہے، سامنے چبوترا نظر دا کھڑے، ہی چبوترے ایک بڑا عیسائیت دا بڑا پادری تھیں راہ دے، تے ان کو کدائیں کدائیں میں ملدا جلدا رہنا، اتھو جنان گزراں، اگر اجازت ہوئے تسا آرام کر گنو تے میں ایویں 2-3 منٹ واسطے ان کو مل گنا، میں اتنے تک والا دا۔ محبوب رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق دی رائے کو پسند کیتے، آپ فرمائے ٹھیک ہے چلو میں کچھ دیر آرام کر گندا، تو آ گن۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا کیتے؟ صدیق اکبر نے جاہ کو نرم کیتے، تلے مٹی کو نرم کیتے، برابر کیتے، اندھا لیول ٹھیک کیتے، جو میرے محبوب کو سمن ویلے اے جاہ تکلیف نہ دے وے۔ پھر میں سارا ان کو سدھا کرن دے بعد ابو بکر صدیق دے مونڈے دے ہوتے ایک چادر ہے، ان چادر کو چاہ کے تلے بچھائے چاہ، محبوب کو فرمائے میرا محبوب یار تو اتھیں آرام کر، میں تو تھی کے آما۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایویں دراز تھین، لمبے تھین، ایویں لمبے تھین ان چادر دے ہوتے، صدیق کو خیال ہے ستے بندے دے اتے بھی چادر دا ہونا بڑا ضروری ہے، تے بھی چادر ہے کہنا ابو بکر صدیق سر دا امامہ کھولے، امامہ کھول تے محبوب سہیں دے اتے سٹ دی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر۔ میاں محبوب رب العالمین کو سماعت ابو بکر صدیق رخ کیتے ہوں چبوترے وال، تے ڈٹھے وہ پادری سامنے کھڑے تھیا، وہ منظر دے دا کھڑے، جیویں جو حضرت ابو بکر صدیقی پادری دے کولو پہنچن، ہندنال سلام گال کی تھی نے، او شکل و صورت سنیاڑ گئے، کڑیں کڑیں یہ نوجوان آندہ رہن دے، والوں تصدیق کی تھی ہے، میاں تیرا نام کیا ہے؟ انہوں کہ میرا نام ابو بکر ہے، میرا نام ابو بکر ہے۔ کون تھی نے؟ حضرت نے فرمایا میں قریشی تھی نا، قریش قبیلے نال میرا تعلق ہے، کیرے شہر چرانی؟ اکھے میں مکے شہر چرانا۔ بس ان تفصیل پوچھنے دے بعد اندر گئے، صحیفہ چاہے، ان صحیفے کو کھولے، ان اکھے میاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بعد اج دے دن تک این درخت دے تلے کوئی نہیں ستا، این درخت دے تلے کوئی نہیں ستا۔ میرے اس صحیفے دے اندر اے نشانی موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام دے بعد ہی جاتے سمن والا جرا آسی
اوندا نال اوندا یار ہو سی یار زمین سدھی کرے سی تلے چادر وچھے سی چادر وچھاون دے بعد یار کو سمے سی سماون دے بعد سر دا امامہ کھلے سی اے اتے سٹے سی میڈا صحیفہ دے رب دا بھیجا ہویا صحیفہ انجیل والا صحیفہ دے ہی درخت دے تلے سمن والا آخری نبی ہو سی نبوت دا آخری چشم و چراغ ہو سی نبوت دا دروازہ اس دے اتے بند تھی سی جیرا اس نبوت دے تلے چادر وچھے سی اے اندہ جار ہو سی تے جیری امامے والی اگر چادر اتے وچھا دے سی اے اندہ خلیفہ بلا فاصل ہو سی اے اندہ خلیفہ بلا فاصل ہو سی میاں ابو بکر صدیق دے چرچے تے انجیل اتھائے کھڑن انجیل اتھائے کھڑن تے حضرت ابو بکر صدیق جیرے ویلے محبوب نے اعلان نبوت فرمائے آپ نے فوراً کلمہ پڑھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے نہکنی واری میں پوچھ گی دے سر راہ جو ابو بکر اے دسو زمانہ قدیم ہے یعنی جیرے ویلے پچھلے اتوارا ماضی دا زمانہ ہے اسلام کے نے پہلے تسا کدیں شراب پیتی آئی حضرت ابو بکر صدیق پتہ ہے کیا فرمائے فرمائے میاں شراب نال میرا ویسے کوئی اندی طرف توجہ ہی نہ ہے مگر یاری جڑن دی اس آمنہ دے لال نال لگی ہے نا میں آمنہ دے لال دا مزاج ڈٹھے اے مزاج بڑا نفیس ہا شراب پیون والے بندے دے جسم چو بدبو دی ایک سمیل جاری تھی لیے میں جڑن دا ایندی مصاحبت تے جاری چ آیا میں سوچے میرے جسم دی گندی بدبو میرے محمد دے نک تک نہ ونجے میرا محبوب کہیں گندی بدبو کنے میرے کنے خار نہ کرے میں جڑن دے محبوب نال دوستی چ آیا میں کو پہلے بھی پسند نہ ہے مگر محبوب دے احترام چ میں دے کرے کوسوں دور تھی گیا اللہ نے سارے والد مکرم فرمینے ہیں کہ ابو بکر صدیق دے جسم دا جرا خمیر ہے نا رب گنجھے جرے لے این خمیر کو این خمیر اچ نبوت دی تصدیقیں کو رب گنجھ چھوڑے جو جیرے ویلے محبوب زبان کھولیے بس صدیق دا کم تصدیق کرنا جے محبوب مکے چے تا صدیق تصدیق کرنا کھڑے محبوب بیت اللہ دے قریب آرام فرما رہے تا صدیق تصدیق کرنا کھڑے محبوب معراج کیتے تا صدیق تصدیق کیتیے میاں محبوب ہجرت کیتیے صدیق تصدیق کیتیے صدیق سراپا تصدیق ہا اے محبوب دا ایسا مصدق ہا مصدق دا معنی ہوندے مصدق دا تصدیق کرن والا ہر نبی دے بعد ایک نبی آئے جائیں پہلے والے نبی دی تصدیق کیتیے اے نبی تصدیق کرن والا پہلے والے نبی دا مصدق بنے تے جدن محبوب رب العالمین دیواری آئیے میرا اللہ تو تے تاج ختم نبوتی کو پوا دیتے اس آخری نبی دی تصدیق کرن والا نبی کہنا آسی او مصدق کہنا آسی ول کیا ہو سی رب نے ضابطہ بدلے مصدق اونویلے آندے جرے ویلے نبی گزر ونجے دنیا تو مصدق آندے تصدیق کرے دے رب ضابطہ تبدیل کیتے میرا آخری نبی میرا آخری پیغمبر اور امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت آوے ہیندے واسطے مصدق دی ضرورت نہیں مصدق زندگی دے بعد آندے ہیندے واسطے ضرورت ہے جیڑا اصل جسم نال پچھاویں مانگ نال ٹردہ رہے او نال عکس دی شکل اچ نال رہے او ہر ویلے نال رہے او محبوب کو دیکھے تصدیق کرے محبوب علاوے تصدیق کرے محبوب کوئی چیز کھاوے جسم دے نوش جان کرے تو تصدیق کرے محبوب آرام کرے وہ تصدیق کرے محبوب سفر کرے وہ تصدیق کرے محبوب حرم دے اندر رہوے اے تصدیق کرے محبوب ہجرت کرے تصدیق کرے محبوب بدر اچ ونجے تصدیق کرے محبوب حنین اچ ونجے تصدیق کرے
میرا محبوب جت جت قدم رکھے دا ونجے تصدیق کرے ہی واسطے رب ضابطہ بدلے جو ہن مصدق دی ضرورت نہیں مصدق زندگی دے بعد آندے ہن صدیق دی ضرورت ہے صدیق زندگی دے وچ نال چل دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ بڑا شان دیتے بس مختصر آخری بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جرے علیہ السلام قبول کیتے جیبیں دے وچ دینار و دراہم فولن بعض علماء لکھے 40,000 درہم ہاں بعض لکھے 1,40,000 درہم وہ چاہ کے محبوب دے قدمے نچھاور کر دیتے پھر سارا مال محبوب دی خدمت حاضر ایک نیوار اینجا آ گئے جو اینجا چنگا لباس وی جسم دا چاہ کے اسلام واسطے پیش کر دیتے تھے ٹاٹ دے لباس کو پا کے حضرت ابو بکر صدیق مکے دے شہر دے وچ چلدا ودے ٹاٹ دا لباس آس بن وائل اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن خاص ہے خاص دشمن 7 ہیں امیہ بن خلف ابو جہل ابو لہب آس بن وائل 4 نمبر دا بدبخت ہے اے ہر ویلے تانے مارن تے تیار کھڑا ہوندا جو جیرے ویلے کہیں ویلے دیکھیا این کدہیں بھی موقع ضائع نہ کیتا ہا اذیت دیون والا این ڈٹھے اج تا ابو بکر صدیق دے کر و فر والا لباس ہے کہ نا ٹاٹ دا لباس پئی ہو دے صدیق کو تانا مار صدیق کو تانا مارن دا مانا مطلب اے ہے جو محبوب مدنی کریم دے دل کو دکھاونا انتظار اچ کھڑے حضرت ابو بکر صدیق چل دے آمن ہی میں بھرے بازار چوک اچ آگئے چوک اچ آس بن وائل نے ابو بکر صدیق دے ہاتھ اچ میں ہاتھ پاتے آکھے سی اسلام گھنا وندا ایو فائدہ تھے لباس ہی نہیں رہا ہن ٹاٹ دا لباس ہے ایو فائدہ تھا دولت گئی مال گیا متا گیا عزت گئی شہرت گئی سب ختم حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ چھڑوائے جواب نہیں دیتا بارگاہ رسالت حاضر تھی گئے جرے ویلے محبوب دی خدمت حاضر تھے ہمیشہ یار یار دے مزاج شناس ہونن محبوب مدنی کریم ڈٹھے اج میرا یار ابو بکر مونجھا مونجھا لگ دے فرمایا خیر تے اکھے اج بھرے بازار اچ ایمان دے تانے ملین اینجا ایمان گھنا وندا کیا فائدہ تھا آس بن وائل تانا دیتے چوک اچ محبوب فرمائے میرا ابو بکر میں تے کو کیری زبان نال تسلیاں دیواں میں تو پابند ہاں اپنے اللہ دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی او میرا ابو بکر میرا ہمراز میرا دوست کیویں تسلی دیواں میری شان تے ہے جتنے تک میرا اللہ نہ بولے میں محمد لباں کو حرکت نہیں دے دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جبریل جی رب جلیل جلدی جا میرے مٹھے محمد دا جار اج چوک چتانے جھل کے آیا بیٹھے ایمان دے جبریل جلدی کر جلدی جا میرے مٹھے محمد کو ڈسا چا جے بھرے بازار اچ بدبخت تانا دیتے میں رب عرش کے نے صدیق واسطے تسلیاں پیا بھیجنا اللہ فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر میں کو قسم زمانے دی سارے لوگ گھاٹے دے اندر سارے لوگ نقصان دے اندر ایو آس بن وائل دولت دا خمار رکھن والا ایو بدبخت بھی گھاٹے دے اندر ہے
مگر الا الذین آمنو، میرا مدنی کریم تیرے پہلو دے وچ جڑا صدیق بیٹھے ایمان گھنا من والا، اے گھاٹے دے اندر نہیں ہو سکدا۔ تسائیں دسو جو اللہ جو فرمائے الا الذین آمنو، اون والے ایماندار اتھے سارے بیٹھے ہن، تساں بیٹھے آوے ہوتا اساں سے ساری جماعت والے لوگ ہن ہیں، اون والے تو ایک محبوب مدنی کریمات ایک ابو بکر رہا، دو بیٹھے ہن نا۔ اللہ ہن کیسی تعریف فرمائیے، فرمائے الا الذین آمنو، ایجو تے ایماندار گھاٹے کوئی نہیں، وعملوا الصالحات، ایجو چنگے کام کرانا لائے، میرا مدنی کریمہ اے تیدا بھی ہمدرد ہے، نبوت دا ہمدرد ہے، نبوت دی امت دے ایجو ہمدرد ہے، ایجو ہمدرد ہے۔ وعملوا الصالحات، اے چنگے کام کریں دے، تو سمجھتا سمجھو چنگا کام کران نماز پڑھانے روزہ رکھنا ہے، یقیناً اچھا عمل ہے، اللہ دی عبادت ہے، مگر نماز واسطے، روزے واسطے، حج واسطے، زکوٰۃ واسطے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے جدا مسئلے بیان کیتن اور ترتیب نال بیان کیتن۔ اتھا وعملوا الصالحات دا علماء مفسرین معنی کرنن کہ انسان دا ہمدرد ہوئے، انسان دوجے انسان کو دھوکہ نہ دینا ہوئے، ہوں دے نال زیادتی نہ کرنا ہوئے۔ اللہ ابو بکر دے دل کو اینجا بنائے جو ایمان نالی ابو بکر دا دل پرے تے انسانی ہمدردی واسطے بھی ابو بکر دا دل پاک تے صاف ہے۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرمائے او لوگ بھی گھاٹے دے وچ کہے نہیں جن لوگیں دے کولو میں رب دا پیغام ونجے اور میرے پیغام دا عام اعلان نہ کرن، اے عام اعلان کرن والے، تبلیغ کرن والے اور اے اللہ دے دینی پیغام کو پہنچاون والے، کلمہ حق کو بلند کرن والے، اے بھی رب فرمائے گھاٹے چ کہے نہیں، اے بھی گھاٹے چ میں علماء امت کو اور تبلیغی جماعت دے لوگیں کو ہی نظر نال دے دھاں جو اے لوگ گھاٹے دے وچ کہے نہیں، اے اللہ دا دین کو پچھیں دے ودن۔ باقی تبلیغی جماعت لیکن وہ کوئی تھوڑا جہاں ساکو اشکال ہیں، وہ اصولی اشکال نہیں، وہ اتھاو والا انہیں جہاں آدتا کہیں گے ویلے ساکو چونڈھا پیدن پیچھے ایسا پریشان تھی ویدیں سنے وے وہ تبلیغیں کو اساں آدھیں تُسا سدھے تھی وہ تُساڑی شان ہے بڑی چنگی شان والے چونڈھا پیدے ودے جیری مسجد چھومن اتھائیں ضرور کوئی نہ کوئی اپنا رنگ کڈی کھڑ رہا دن ہر جات ہے، یہ کاری صاحب دی مسجد پا کے دے پتہ گئے نہیں، باقی جتھا کھڑن اے اپنا کام پورا کی دی کھڑن، اللہ انہیں تے رحمت فرماؤ۔ اساں علماء، میں اساں گے مراد میں اپنے اکابر علماء دیوبند پورے قافلے دی گال پیا کرنا۔ علماء دیوبند نے تبلیغی جماعت دی جگہ جگہ تے نصرت تے مدد بھی کیتی ہے، انہیں دے اتے ہومن والے مظالم دے بھی ایجے لوگ کلمہ حق کھانا لیان انہیں پورا دفاع کیتے، اور یہ سارے اکابر دی جماعت ہے اساں اندر نال ہے۔ بھی گال اے بھی تو میں دسا جا میں بڑا پرانا ساتھی ہاں تبلیغی جماعت دے، پرانے ساتھی تو کتنی بیٹھے تبلیغی جماعت والے پرانے ساتھی کوئی بیٹھے پرانا ہیں؟ میں بہت پرانا ساتھی ہاں، یہ تاری معلومات ہی چھوے میں اتنا پرانا ساتھی ہاں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مدنی دے شاگردان میرے بابے دے ساتھی ہن کٹھے، میں جرن ونجا ہاں ریونڈ وہ میں کو اپنے کو پکڑے نے آن جا، میں کئی دفعہ انہیں تھپاڑی ماریا، بھئی تم کہاں جاتے ہو، ادھر رہو میرے ساتھ۔ میں پیچھے بڑا پرانا ساتھی تھی کہ میں لکتا انہیں میرے ذمہ لا دیتا، لکتے دا پتہ ہے تو تجھے پرانے ہو، لکتا ہو انہیں امانتا بڑا وہ لمبا چوڑا ایک سٹور ہے، انہیں بڑا سامان انہیں لوگ یہاں مانتا ہوں، پیسے انہیں بڑے قیمتی چیزاں ہوں۔ میں لکتے دا انچارج رہ گیا، میں اتنا ایماندار تھا ہمیں تبلیغے میں کتے ہون جیرے والے میں گال کرام بھی تو ایسا کوئی چونڈیاں پہنے وے انہاں مانا اے نہیں ایسا تو مخالف ہے، ایسا تو سدھا کران چاہنے ہیں، ٹھیک ہے نا سی۔ اللہ رب العزت رحمت فرماوے، اے جتھا ودے ہوندن بہرحال انہیں دے اپنے رنگ ہیں،
میں آدھا بے رنگ نہ کڈھو بس تبلیغ والا رنگ کڈھو ایویں نہ صحیح فرشتے تو اساں جڑے ویلے ریمنڈ ویندے اساں کو پتہ لگدے سارے فرشتے آئے ودن جڑے ویلے ایتھا آئے ودن ایویں پتہ لگدے ڈیبھو اے آدا پئے اللہ تورے تے راضی تھی وے وتواصوا بالصبر اللہ فرمائے جڑے ویلے تواڈے اتے غم آ ونجے دکھ آ ونجے تکلیف آ ونجے صبر کرو صبر کرن والا بھی گھاٹے دے اندر نہیں ہو سکتا اساں اللہ دے حضور حضرت قاری صاحب دی وفات تے اس انہیں دے ظاہری جڑی جدائی سارے کنے ہو گئی ہے اس جدائی دے اتے اساں صبر دا اعلان کرنے ہیں اللہ رب العزت ساکو اس صبر دا اجر عطا فرماوے اللہ راضی تھی وے باقی گزارش ہے جو حضرت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا إله العالمين صل وسلم على سيدنا اپنی برابر یا اللہ سارے شیخین جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام اعلیٰ مقام نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اصحاب پیغمبر کے وکیل اللہ انہیں کو اصحاب پیغمبر کے خاص یا الہ العالمین انہیں خانوادے دلتے اپنی رحمت کی بارش فرما یا اللہ انہیں پورے خانوادے کے قرآن کا قاری بنا واعظین دے وچ انہاں دا نام ہون مقبول واعظین میرا اللہ انہاں نسل کو آباد فرما یا اللہ تنظیم اہل سنت کی یہ باڑی ہے بڑی ہے انہیں کے خصوصی کرم کے فضل فرما انہیں حضرات کی رات اخلاص کا کم کرنے توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے احباب شریک ہیں میرا اللہ تیری بارگاہ دست دراز انہیں جو مطالبے پورے فرما جو حاج کے پورا فرما جو مشاکل کو آسان فرما یا اللہ سب کو اپنے دروازے دیتے رکھ اپنی توحید کا بندہ بنا اپنے محبوب مدنی کریم کی خط کے نبوت کا بندہ بنا صحابہ اور آل بیت کی سب سے غلامی نصیب فرما یا اللہ بیماروں کی شفا عطا فرما وہ بیمار موجود ہیں گھریں سے میرا اللہ ہسپتال ہے جائے شفا کاملہ آگنا مستمرہ عطا فرما جڑے لوگ قرض دار ہیں میرا اللہ قرضے انہیں دور فرما حلال طیب نصیب فرما یا اللہ جنہیں لوگ رزق دیے میرا اللہ غیب کے خزانے کی مدد فرما یا اللہ جنہیں کوئی اولاد نرینہ بھی طلب ہے میرا اللہ صالح اولاد عطا فرما جنہیں کو اولاد عطا کی میرا اللہ انہیں کو اسلامی ادب نہ منور فرما یا اللہ سارے ملک پاکستان کرام فرما یا اللہ سارے پاکستان کرام فرما یا اللہ پاکستان عادل حکمران عطا فرما یا اللہ پوری قوم پاکستان مختلف حوالے نام پریشان ہے دینی معاملات اس خصم نبوت کے حوالے نام پریشان ہے یا اللہ قادیانیت کو اور روافض دیش کو نابود کر میرا اللہ ختم نبوت اور اصحاب رسول بن ناموس کی حفاظت کرنے والا سب قانون نصیب کر سب حکمران نصیب کر پوری امت یا اللہ یہ درد جڑا ہے پیدا فرما یا اللہ سے سارے کو جرام فرما جو منگ سکے ہیں یا اللہ عطا کر ان سے منگ سکے اپنے غیب کے خزانے کے نظام اپنا نواز دے اللہ رب العزت سے شاید کے خصوصی فضل رحمت فرمائے سارے بندے ایک دفعہ صورت